کیسے میری زندگی بس ایک چیز سے بدل گئی اور ایسے معجزے ہوئے کہ مجھے زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی ساری باتیں شیئر کروں گی کہ کس طرح میری لائف چینج ہوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں بلاگ کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا بلاگ مس مت کیجیے گا۔ آج کا بلاگ جو ہے نا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آپ کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بنے گا انشاءاللہ، اور آپ بھی اپنی لائف سے، اپنی ہر ایک چیز سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ وہ سب کریں گے جو آپ کو ایک پاورفل بندہ بناتا ہے۔ تو کچھ میرے ساتھ ہی یوں ہوا، سٹارٹ سے میں شروع کرتی ہوں۔ 18 سال کی ایج میں میری شادی ہوئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری شادی کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا، اور میری زندگی کیسے کیسے چینج ہوگی، اور کون سے امتحان آزمائشیں مجھے گھیریں گی، اور اس کے بعد آزمائشوں کے بعد کیسے معجزے ہوں گے، کیسے میں ایک پاورفل بندی بن جاؤں گی، زیرو سے ہیرو بن جاؤں گی۔ تو جب میری 18 سال کے بعد شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی الحمدللہ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، پر کچھ آزمائشیں ایسی آئیں، کچھ ایسی باتیں تھیں کہ مجھے ان کو کنٹرول کرنا بالکل نہیں آتا تھا۔ مجھے ان کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے ہینڈل کروں۔ بس میرا یہ تھا کہ ان سب چیزوں کو نا میں وائنڈ اپ کر کے نا واپس چلی جاؤں۔ پر میں ایسی بندی ہوں نا کہ کوئی بھی چیلنج جب ایکسیپٹ کرتی ہوں نا تو اس کو پورا کر کے ہی رہتی ہوں، اور اس کو آدھے ادھورے راستے میں نہیں چھوڑتی، بیچ راستے میں نہیں چھوڑتی۔ تو مجھے اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ چیلنج کرنا پڑا، اور میں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا کہ میں اپنی لائف کو زمین سے لے کر آسمان تک لے کر چلوں گی انشاءاللہ۔ تو وہ بات میں نے آج ثابت کر کے دکھائی ہے، اپنے صبر سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی یقین سے، اور اپنی نیک دلی سے۔ اور میں نے ہمیشہ ہر بندے کے لیے اچھا چاہا ہے، اور اب تک چاہوں گی، اور میری نیت ہر بندے کے لیے صاف ہے۔ میری زندگی جو ہے نا جلن سے، حسد سے، کینے سے صاف ہے۔ بس میں صرف اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے سوچتی ہوں، تاکہ ہماری آنے والی لائف جو ہے نا اس سے بھی بہتر ہو۔ اور سب سے پہلے آپ سب نے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے، جو لائف آج میری چل رہی ہے اس کے پیچھے نا بہت بڑی سٹرگل ہے۔ میری جیسی لائف تھی اس کو میں نے ایک چیلنج سمجھ کر ایکسیپٹ کیا۔ میں نے کچھ بھی وائنڈ اپ نہیں کیا، اور میں نے جو آزمائشیں تھیں نا ان پہ صبر شکر کر کے، ان کو اپنا کر، ان کو سیدھا کرنے کی کوششیں سٹارٹ کی، نمازوں سے، دعاؤں سے، وظیفوں سے، اللہ سے مانگ کر، اور چپ ہو کر، بالکل چپ ہو کر۔ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا، جو ہوا، بس میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور میں نے اس کو اپنا لیا، اور بس اللہ سے مانگا کہ جو بھی ہوا، جو بھی ہو رہا ہے، یا اللہ تو اسے ٹھیک کر دے۔ تو آہستہ آہستہ زندگی چینج ہوتی رہی۔ ابیان ہوا، ابیان کے بعد میں دبئی چلی گئی۔ دبئی میں بھی ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے کافی اچھا ٹائم گزارا، اپ ڈاؤنس ہوئے، پر میں نے جو ہے نا ہار نہیں مانی۔ میرے ہسبینڈ ہار مان لیتے تھے، پر میں جو تھی نا اس کا ایسے سہارا بنی تھی نا، اس کا ایسے سرکشا کوچ بنی تھی نا، کہ اس کو نا میں ہارنے نہیں دے رہی تھی۔ تو الحمدللہ جو یہ گاڑی ہے، جو ہم اسلام آباد میں ٹائم گزار رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں نے دبئی میں بہت صبر سے، بہت زیادہ سٹرگل کر کے آج ہم یہاں پر پہنچے۔ اور اس کے بعد میں ایک معمولی سی بندی تھی، ہر ایک کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی کس نظر سے دیکھتا تھا، کوئی حقیر نظر سے دیکھتا تھا، اور کوئی دانہ تک نہیں ڈالتا تھا۔ اور میں ہر ایک بندے کے ساتھ کرتی تھی، اگر کوئی بیمار ہو میں جاتی تھی عیادت کرنے کے لیے، اگر کوئی فوت ہو جاتا تو میں ان کے لیے بھی جاتی، اگر کسی کی شادی تھی ہم پیٹرول وغیرہ سب لگا کر اتنے دور سے جاتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ میں نے کیا، آنا جانا، تعلق رکھا، رشتے نبھائے، کسی نہ کسی کی خاطر، کسی کے لیے میں نے بہت سارے رشتے نبھائے، بہت کچھ سہا۔ تو پھر جو ہے نا اچانک سے جب ہم پاکستان آئے، افنان ہوا، افنان کے بعد نا مجھے لگا کہ میری زندگی جو ہے نا وہ ویسٹ جا رہی ہے،
اور میں نے اتنا کچھ سہا، اتنا میں نے کچھ سہا کہ میں ایک مطلب سنگ دل پتھر دل بن گئی۔ تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ میں اپنے لیے کچھ کروں، کیونکہ میں نے جو لائف جیتی ہے، جو میں نے سہا ہے، وہ میں نے اوروں کے لیے سہا ہے۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، ہم دونوں نے اوروں کے لیے بہت کچھ کیا۔ اگر مہمان آتے ان کی خاطر مدارت کرتے، وہ ہمارے گھر کتنے کتنے دن گزارتے، ہم خوشی خوشی ان کو مطلب ان کا خیال رکھتے، ان کا استقبال کرتے، ہر ایک بندے کے لیے کی عزت کرتے۔ پر جب ہم نے دیکھا تو ہم پھر بھی خالی ہاتھ رہ گئے تھے، ہم دونوں میاں بیوی۔ پھر میں نے جو ہے نا سٹارٹ کیا ایک نئی جرنی، اور وہ تھی یوٹیوب کی جرنی۔ یوٹیوب کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میری ویوز کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن، اور اس حد تک ایک بار اتنے ڈاؤن ہو گئی کہ میں بالکل ڈی موٹیویٹ ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ مہینوں کے لیے اپنا چینل چھوڑ دیا تھا، پھر دوبارہ سے میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا میری بہن کے کہنے پر۔ میری بہن نے کہا نہیں، تمہارے اس چینل کو مونیٹائز کرنے میں بہت زیادہ تم نے محنت کی ہے، بہت زیادہ تم نے مشکلات کا سامنا کیا، اب تم کیسے اس کو چھوڑ سکتی ہو؟ تو اس نے نا مجھے بتایا کہ ویٹ لوز پر تم ویڈیو بناؤ، کیونکہ تم نے اپنا ویٹ لوز کیا، وہ سارا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرو۔ تو صبح صبح اس کی مجھے کال آئی تھی۔ میں نے اسی ٹائم جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے سارا ریکارڈ کیا، میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی اور دیکھی، تو رزلٹ 0، کوئی ویوز نہیں، کوئی ویوز نہیں۔ میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی۔ اس دوران میرے ابو جو ہے نا بیمار تھے، ان کو ڈائگنوز ہوا تھا، تو ہم ان کے پوچھنے کے لیے گئے تھے، عیادت کرنے کے لیے، کیونکہ میرے ابو ہاسپٹل میں تھے۔ تو میرے بھائی نے کہا ہاسپٹل سے اب وہ واپس گھر چلے گئے، پھر ہم گھر چلے گئے ابو کے گھر۔ تو جب وہاں سے ہم آ رہے تھے، میں نے جیسے ہی اپنا چینل دیکھا ہی نہیں تھا 2 دن سے، جب دیکھا تو میرے ویوز آنا سٹارٹ ہو گئے تھے، 1000 سے 2000، اس طرح کرتے کرتے نا ماشاءاللہ سے 2.5 تقریباً کچھ 3 لاکھ تک چلی گئی۔ اور اس سے میرا چینل نے اتنی ریچ پکڑی، اتنی ریچ پکڑی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک مقام دیا، ایک نام دیا، اور اتنی بڑی یوٹیوبر بھی نہیں ہوں، پر پھر بھی ہر کسی کے منہ پہ میرا نام بشریٰ 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 ولاگ بناتی ہو، بشریٰ ولاگ بنا رہی ہے، بشریٰ یہ کر رہی ہے اپنی لائف میں، بشریٰ وہ کر رہی ہے۔ جہاں میں اپنے بچوں کو پیدل ڈیلی لا کے لے جا کے چھوڑتی تھی، اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھواتی تھی، ان کو دین کا سبق پڑھواتی تھی، اب یہاں پہ میں نے قرآن پاک کا ختم کیا، اس کو نماز پر کھڑا کیا۔ پھر افنان کی باری آئی، وہ اسکول نہیں جاتا تھا، اس کے ساتھ ڈیلی اسکول، پیدل آنا، پیدل جانا، اس کو منتیں کرنا، اس کو سمجھانا۔ آخر میں اپنی لائف میں اپنے مقصد میں پوری ہو گئی، اور میں نے جو ہے نا بازی جیت لی۔ اب بھی میرے لیے اس مقام تک پہنچ جس کی میں اور میرے بچے حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں ان ہر ایک خوشی کا ہم لوگ حقدار ہیں، تو ان تک میں پہنچوں گی۔ اگر آپ بھی اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خود چیلنج کریں، اور اپنی لائف کو ٹوٹلی چینج کر لیں۔ اب میرا دیکھیں گے نا، میرے خاندان میں، میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے ابو کی گلی میں، میرے ابو کی فیملی میں، میرے دوستوں میں، جو لوگ بھی مجھے جانتے تھے نا، سب کے ایک نام کہ ماشاءاللہ بشریٰ کامیاب ہو گئی ہے، بشریٰ نے محنت کی ہے، بشریٰ بشریٰ بشریٰ۔ جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، وہاں پہ آج لوگ مجھے جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ ایک ان پڑھ لڑکی، سمجھو FA کی تعلیم ہوتی ہے 2nd ایئر، تو الحمدللہ ایک ان پڑھ لڑکی کو آج لوگ جانتے ہیں۔ اس نے اتنی محنت کی، اس نے کر کے دکھایا، لوگوں کو دکھایا کہ انسان جب کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ 18 سال کی ایج سے میں نے یہ بات سیکھی کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اور ہر ایک چیلنج کا سامنا کرنا ہے، تو تب آپ 0 سے ہیرو بنو گے۔ آپ کی زندگی زمین سے آسمان تک جائے گی جب آپ سارے چیلنجز اپنی لائف کی ایکسیپٹ کرو گے۔ تو میں نے اپنی لائف یوں چینج کی، صبر سے، شکر سے، اللہ سے مانگ کر، اور خاموش ہو کر، خاموشی سے میں نے محنت کی، اور میری محنت نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شور مچایا، اتنا شور مچایا کہ جتنے حاسدین تھے، جو بھی تھے، وہ جل بن کر راکھ ہو گئے،
اور الحمدللہ آج بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ تو پلیز میری ویڈیو سب تک پہنچائی، جتنی بھی میری جیسی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ ہے، یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی، وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گی۔ تو اگر میری جرنی آپ کو پسند آئے، میری جرنی بہت بڑی ہے، اگر میں اس کو بتانے بیٹھ جاؤں نا تو آپ لوگوں کے سر درد شروع ہو جائیں گے، پر نہیں، میں نے اپنی زندگی بہت اچھے سے بنانی ہے اور پرانی یادوں کو چھوڑ کر میں نے اپنی زندگی سٹارٹ کی ہے اور ان کو میں کبھی دہرانا نہیں چاہتی۔ تو بس میری جرنی آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اچھا سب کچھ شیئر کروں گی تاکہ آپ مجھ سے موٹیویٹ ہوں۔ تو یہیں تک ہماری تھی ویڈیو، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔